عید کے دن کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ. یہ ورقہ ہم انشاءاللہ اویلیبل کر دیں گے، اس میں ہوگی. ہم چاہتے تو تھے اس کو پراپر شیپ دیں، لیکن ابھی اس سال اگر اتنا ہی ہو کہ یہ صرف یاد دہانی کے لیے کاغذ آپ کے لیے اویلیبل ہو تو یہ بھی کافی ہے. اور ان دعاؤں کو صرف یہاں سے دیکھ کے کون کون ورقہ پڑے گا، یہ ورقہ صرف اس لیے کہ آپ اس سے لے کے کسی اور چیز پر، کارڈ پہ یا کہیں لکھ کے گھر میں نمایاں جگہ پہ لگا دیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں. اور دوسروں کے سر پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ان پہ انہیں تاکید بار بار کرنے کی. بات یہ ہے کہ جب آپ خود سنجیدہ ہوں گے، جب آپ خود یکسوئی اور خشوع کے ساتھ دیکھ کے دعا مانگ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ کے سبق لیتے ہیں. ایک چیز جو انسانوں کی بہت کمزوری ہے اور وہ ہے نقالی، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس لیے رکھی کہ انسان کچھ سیکھ سکے. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمزوری بچوں میں بھی بہت ہوتی ہے. خود نہیں کام کریں گے، اگر کوئی مثلا خود کھانا نہیں کھائیں گے تو دیکھیں گے کوئی کھا رہا ہے تو فوراً کھانے لگیں گے. ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو کوئی دوسرا کر رہا ہو. اسی طرح یہ صرف بچپنا بچوں میں نہیں ہوتا، یہ بچپنا بعض اوقات بڑوں میں بھی بہت ہوتا ہے کہ خود نہیں کچھ کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے، لیکن اگر دیکھیں کہ کوئی کر رہا ہے تو فوراً کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیوں نہیں آپ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کی اس چیز کو، اس کمزوری کو ایک پازیٹو رخ دیتے کہ آپ ان کے سامنے ایک عملی اگزامپل بنے. مت کہیں کسی کو پڑھو پڑھو اس کا ہی. جب آپ منہ ہلا رہے ہوں گے تو پوچھیں گے کیا پڑھ رہی ہو، پوچھتے ہیں نا. جب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا خاموش ہیں تو کہیں گے کیا کر رہی ہو، تو اس وقت آپ بتا سکتے ہیں یہ دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس سے ہمارے عمل میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. اور سامنے لگی ہوئی اگر ان کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیں گے وہ بھی. جن پہ آپ کا بس چلتا ہو، جو آپ کی زیادہ سنتے ہوں، جن کے ساتھ آپ بات کر کے زیادہ انجوائے کر سکتے ہوں، ان کے ساتھ تو آپ خوب کیجئے. اور جو لوگ نہیں آپ کی سننا چاہتے ان کو مت سنائیے اور صرف اپنا عمل دکھاتے جائیے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی کر لیں گے. اور کرنے کے کاموں میں جیسے رمضان کے دو کام ہیں، اور ایک تو اپنی ذاتی، جیسے تقوی کا مفہوم تو میں نے کل بتا دیا تھا کہ تقوی دراصل ایک باشعور انسان کی کوالٹی ہے. تقوی انسان کے اندر شعور اور دل کی نگاہیں عطا کرتا ہے انسان کو. تقوی دل میں ہوتا ہے نا، تو وہ جو دل میں آ کے کرتا کیا ہے، پھر دل کو نگاہیں دے دیتا ہے. تو جب تقوی آتا ہے تو اندر ایک ایسی روشنی آتی ہے کہ انسان گہری نظر سے چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جو عام طور پر لوگوں میں مفقود ہوتی ہے. باشعور انسان بناتا ہے. اور یہ شعور کیسے جاگتا ہے؟ روزے کی حالت میں یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں، بولنا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، یہ غلط کام نہیں کرنا کیونکہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. یہ جو بار بار دن میں سوچنا ہے آپ کا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک شعور جاگتا ہے آپ کا. تو اس شعور کو جگانے کے لیے آپ کچھ اور ٹولز بھی استعمال کریں گے روزہ رکھنے کے علاوہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں، ایک تو رمضان کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے، اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ کوئی بھی نیکی جو نفل کا درجہ رکھتی ہے عام دنوں میں، وہ رمضان میں فرض کا اجر و ثواب پاتی. جو عام دنوں میں نفل کا مقام رکھتی ہے، وہ رمضان میں فرض کا مقام رکھتی. پھر اسی طرح فرض جو ہے وہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. پھر اس میں ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہمدردی اور غمخواری کس طرح کریں. انڈیویجولی بھی آپ کر سکتے ہیں، کلیکٹیولی بھی ہم نے یہاں کوشش کی ہے کہ اندرون سندھ میں کچھ چیزیں تقسیم کی جائیں، کیونکہ وہاں جہالت بھی بہت ہے، غربت بھی بہت ہے، بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے. ہاریوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور مختلف. تو جو لوگ وہاں جا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اور ان کو تھوڑا دین کی طرف لا رہے ہیں، تو چونکہ شہر المواسات ہے تو اس لیے ہم نے الہدیٰ پہ یعنی ایز این انسٹیٹیوشن ایک کوشش کی ہے کہ وہاں پر ہم اس طرح کی، کیونکہ جو شہر ہوتا پتہ کیا ہے، شہر میں لوگ بہت سے پہنچ جاتے ہیں کچی بستیوں میں کیونکہ قریب ہوتا ہے نا، کسی نے بھی دیکھ پکائی کہیں جا کے دے دی، کچھ تقسیم کرنا ہوا کہیں جا کے دے دیا. لیکن جو لوگ دور دیہاتوں میں رہتے ہیں، گوٹھوں میں رہتے ہیں، ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ تکلیف نہیں کرتے خود جانے کی، تو وہاں پھر مشکل ہو جاتا ہے کچھ پہنچانا. تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھ کے یہ پلان کیا گیا ہے کہ الہدیٰ کی طرف سے جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ ہم وہاں جا کے دور دور جگہوں پر دیں گے.